سے شمع جلے، اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر، جیسے حالات بھی ہوں رسم یہ جاری رہے۔ پہلی بات تو علماء ایک بہت اہم بات کہتے ہیں کہ جو پہلا ادب اس کا سمجھیں آپ، وہ یہ ہے کہ رسومات عزاداری کو آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کے اقدامات ہمیشہ کرنے چاہیے۔ یعنی یہ رسومات عزاداری جو اس کا فلسفہ ہے، یہ جو شعائر ہیں، یہ آنے والی نسلوں میں منتقل کریں۔ عزاداری سے جو اسلام کا پیغام پھیلتا ہے اور اس کے جو تبلیغات کے جو موضوع ہیں، یہ آگے سے آگے بڑھانے چاہیے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ایسے آثار نمودار ہونے لگے ہیں کہ بہت سارے افراد آ تو رہے ہیں عزاداری میں، لیکن ہاتھ باندھ کر دور کھڑے ہو کر ماتم صرف دیکھتے ہیں، کر نہیں رہے ہیں۔ اور آج کل کچھ ایسے ابھی، کیونکہ ہم نے کہا نا کہ فتنوں کو ہمیشہ ابتدا ہی میں روکنا ہوتا ہے، جب یہ بہت بڑھ جائے گا اس کے بعد کریں گے تو بہت مشکلات ہوں گی، ابھی سے نگاہ رکھنی پڑے گی۔ یہ انہی افراد کے ساتھ ہوا کہ جنہوں نے ان شاعر کو اور رسومات کو اپنی آئندہ آنے والی نسلوں میں منتقل نہیں کیا، کسی حد تک خود کرتے رہے۔ خاص طور پر ایسے بہت سارے افراد ہیں کہ جن کی تعداد مغربی ممالک میں، اگرچہ ابھی بہت زیادہ نہیں شروع ہوا ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ شروع ہو گیا کہ وہ اجنبیوں کی طرح سے، غیروں کی طرح سے کھڑے ہو کر صرف آ کر دیکھ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ بڑھنا نہیں چاہیے، اور ہمیشہ نوجوانوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ چھوٹے بچوں کو آپ مجالس کے اندر جو ہے ان سے کوئی چیز پڑھوائیں، کوئی منقبت پڑھوائیں، کوئی نوحہ پڑھوائیں، کوئی مجلس پڑھوائیں۔ اس طرح سے ضرور ہونا چاہیے۔ خود ہمارے مدرسے میں جو چھوٹے بچوں کا مدرسہ ہے، یہ جو کمیل صاحب ماشاءاللہ بہترین ذاکر یہاں پر بھی تشریف لائے تھے اور مجلس اعزاز سے خطاب کیا تھا، اور جو بچیاں وغیرہ ہیں اور علاقوں کے اندر بھی، تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جتنی بھی رسومات ہیں اس کے اندر بچے خاص طور پر ان کو ضرور شامل کرنا چاہیے، ان کی الگ سے مجالس ہونی چاہیے جس میں، اور خود مدارس والوں کو بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ خود ہمارے اپنے مدرسے میں تصویر بھی جو آپ کے سامنے ہے، جب اس قسم کے پروگرام خاص طور پر ہوتے تھے تو اس وقت بھی پورے واقعہ کربلا کو میدان کربلا بنا کر تو بچے اس میں انوالو ہوتے ہیں، اور ان کی اپنی ایک الگ امپورٹنس ہے ان تمام چیزوں کی، جس سے بچے سیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح سے نوحہ پڑھنا، دعائیں پڑھنا، زیارات پڑھنا، کسی بھی بچے سے کہہ دیا جائے کہ آپ آگے آئیں اور آپ ایسا جو ہے وہ کریں، اور تبرک بچوں کے ہاتھوں سے آپ تقسیم کروائیں۔ تو بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ جو سمجھدار والدین ہیں اپنے بچوں کو انٹرنیٹ سے مختلف نوحے، مرثیے، منقبتیں نکال کر دیتے ہیں کہ یہ سیکھیں، اور ان کو اس کے اندر انوالو کر کے رکھتے ہیں۔ تو عبادات میں بھی دیکھیے اس بات کی بڑی تاکید آئی۔ حکم صدقہ کے لیے کیوں یہ مسئلہ ہے کہ بچہ اپنے ہاتھ سے اس کو، اگرچہ ماں باپ بھی صدقہ روزانہ نکالتے ہیں، کیوں اس بات کی تاکید کی گئی؟ جو صدقے کے مسائل میں بھی آپ نے سنا تھا کہ بچوں کے ہاتھ سے اس کو صدقہ دینے کی عادت ڈالیں۔ والدین خود بھی ڈال سکتے ہیں بچے کی طرف صدقہ، لیکن وہ اپنے ہاتھ سے ڈالے، یہ چیز منتقل ہو، اس کو عادت بن جائے، اور پھر یہ آنے والی نسلوں کو منتقل کرے۔ جو صاحب ابن عباد تھے، جو ہمارے کتنے بڑے عالم تھے، باقاعدہ ان کی پوری لائبریری اونٹوں پر ساتھ چلتی تھی ان کے، صاحب ابن عباد، اور اتنے زیادہ سخی تھے، اپنی سخاوت کے سلسلے میں بے انتہا مشہور تھے، کیونکہ مالدار بھی بہت تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے سخاوت اپنی ماں سے سیکھی۔ جب بھی میں مدرسے جاتا تھا صبح تو ماں اپنے خرچے کے ساتھ صدقہ دینے کے لیے الگ سے پیسے دیا کرتی تھی کہ یہ تمہیں الگ سے صدقہ دینا ہے، یہ تمہارا جیب خرچ ہے اور یہ صدقے کے پیسے ہیں۔ اس سخاوت کی عادت مجھے ماں نے ڈالی، تو اس طرح سے یہ چیز منتقل ہوتی۔ تو اسی طرح سے عزاداری کی جو مختلف رسومات ہیں یہ بچوں کے ہاتھوں سے انجام پانی چاہیے۔ بچے جب ابھی صرف والدین اگر خود کرنے کی فکر میں رہیں گے، دیکھیے بہت ویسی اپروچ ہے یہ، اور عمومی زندگی میں بھی بعض اوقات اس اپروچ کو جو اختیار کرتے ہیں وہ اکثر نقصان اٹھاتے ہیں۔ مثلا والدین ہیں،
ہاتھ پاؤں ان کے سلامت ہیں، خود اٹھ کر پانی پی لیں گے، لیکن اپنے بچے سے نہیں کہیں گے کہ مجھے پانی پلاؤ. سر میری اپنے دوستوں سے بھی بات ہوتی ہے اس مسئلے میں ان سے یہی بات کہتا ہوں کہ ان کو عادت ڈالیں اس بات کی کہ وہ آپ کا کوئی کام کریں. ایک تو اس سے اٹیچمنٹ بھی رہے گی، باپ کا کام کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ابھی ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ہمیں کسی کی خدمت لینے کی ضرورت نہیں. تو میں ان سے یہی کہتا ہوں بھائی آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کی اولاد کو ضرورت ہے کہ وہ والدین کی خدمت کرے. وہ کیسے ثواب کو حاصل کرے گا؟ ورنہ ہمارے کتنے علماء اور مراجع ہیں، یہ رہبر معظم کے والد گرامی ہیں ان کے ساتھ. تو اسی طرح سے امام خمینی کے بیٹے میں بہت سی تصویریں آج جلدی میں آپ کو نکال بھی نہیں سکا، ورنہ گھر میں ہی بال کاٹا کرتے تھے احمد خمینی اپنے والد امام خمینی کی. گھر میں بال تراشتے تھے، کاٹتے تھے، ایک ایک خدمت کرنا، پاؤں دھلانا اور اکثر نہلانا اور اس کے اندر ہیلپ کرنا. اور جبکہ خود عمر جو ہے کافی ان کی ہو چکی تھی. اب تو خیر احمد خمینی بھی انتقال کر گئے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ تمام چیزیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو سعادت مند بنانے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے. حتیٰ کہ دیکھیے جو غیر مسلم بھی ہیں وہ بھی اپنی جو اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ اپنے والدین کی وہ اس انداز سے خدمت کریں. تو تاکہ بچہ ابھی یہ خدمت اپنے والد کی اپنے ہاتھ سے کرے گا، اپنی ماں کی اپنے ہاتھ سے کرے گا، اس کو اس بات کی عادت ڈالی جائے گی، تو پھر یہ اپنی نسلوں کو اور آنے والی اولادوں کے اندر یہ چیز منتقل کرے گا. ورنہ وہ بھی اسی طرح سے انسینسٹیو ہو جائیں گے، اس کی اولاد اس سے بھی زیادہ انسینسٹیو ہو جائے گی، اور یہ سلسلہ ایسے ہی بالآخر قطع رحمی اور والدین کو اذیت پہنچانے کے اوپر جو ہے وہ منتج ہوگا. اسی طرح سے بچوں کو مثلا خمس نکالنے کی عادت ڈالنی چاہیے. آپ کوشش کریں کہ چاہے وہ 5 روپے 10 روپے خمس کیوں نہ نکالے، اس کی ایک رسید مثلا مجتہدین کی طرف سے جو جاری ہوتی ہے وہ اس کو آپ دیں کہ وہ اپنے پاس اہمیت کا احساس کرے کہ دیکھو تمہارا نام اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو فلاں آیت اللہ سیستانی اور رہبر معظم کی طرف سے مثلا تمہارے لیے رسید آئی. اب وہ اپنے پاس سنبھال کے رکھے گا، دکھائے گا، اس کو اہمیت کا احساس ہوگا. یا والدین مثلا خمس دینے کے لیے جا رہے ہیں، مجتہد کے وکیل کے پاس جا رہے ہیں، اپنی بیٹے کو ساتھ لے جائیں، چھوٹی بیٹی کو ساتھ لے جائیں کہ چلو تم میرے ساتھ چلو. تو بچہ خود جب یہ دیکھے گا کہ میرا باپ بھی یہ کام کرتا رہا ہے، تو خود بھی آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی یہ سلسلہ کار کو جاری رکھا جائے گا. تو بہرحال مختصر یہ کہ جس کو بات کو بہت اہمیت ہے، یہ تمام شعائر اس کے اندر اپنے بچوں کو مکمل طور پر انوالو کریں، سارے چھوٹے بڑے کاموں میں اپنے ساتھ رکھیں، اور ہر کام والدین خود سے کرنے کی فکر میں نہ رہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ ابھی ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ابھی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں خدمت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یا آپ بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں. اس سے آپ اولاد کو ایک سخت دل بنا رہے ہیں، آپ سے اب ان کی اٹیچمنٹ ختم ہو جائے گی. آپ سے کیونکہ آدمی جب کسی کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، تو ایک دلی لگاؤ اور اسے خیال پیدا ہوتا ہے، ورنہ وہ خیال بھی نہیں کرے گا.